بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G20 سربراہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے اور پاکستان نے افغان طالبات کی ہٹ دھرمی کے باعث مزید مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ قومی مفاد کے لبادے میں 27ویں آئینی ترمیم ایوان اور ایوان بالا میں پیش کر دی گئی ہے. اس حکومت نے اب تک 35,000 ارب روپے کا قرض لے لیا ہے اور ملک 94 ارب روپے کا مقروض ہے، لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے اور نہ ہی قرض اتارا جا رہا ہے، بلکہ مزید قرض لے کر سود ادا کیا جا رہا ہے. کیا اس طرح ملک میں خوشحالی آئے گی اور عوام کی زندگی میں تبدیلی لائی جائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے لندن سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب اور آزاد کشمیر مظفر آباد سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب قاضی عبدالباسط علوی صاحب کو مدعو کیا. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. میں پروگرام کا آغاز مقیم احمد خان صاحب سے ہی کرتا ہوں. مقیم احمد خان صاحب، ایک طرف امریکی صدر نے G20 کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا تو دوسری جانب پاک افغان مذاکرات ناکام ہو گئے اور شر پسند قوتیں کامیاب ہو گئی ہیں. کیا اب فیصلہ میدان میں ہی ہوگا جناب مقیم احمد خان صاحب؟ شاہد صاحب، بہت شکریہ. آپ نے اس وقت کے کہتے ہیں کہ برننگ کوسچنز جو ہیں وہ ریز کر دیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ یا ساؤتھ افریقہ میں G20 اجلاس کا بائیکاٹ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ وہاں پر سفید فام کسانوں کے ساتھ مبینہ طور پر نسل کشی ہو رہی ہے. لیکن دیکھا جائے تو یہ دعویٰ عالمی سطح پر متنازع اور مسترد چکا ہے. تو JD وانس جو ہیں ان کے نائب صدر، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی وہ امریکہ کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے G20 اجلاس میں شریک نہیں ہوگا. اور اس کا جو پس منظر یہ ہے کہ یہ صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں بھی اس سے ملتے جلتے بیانات دیے تھے اور جنوبی افریقہ میں زمین کی جو اصلاحات نافذ کی گئی تھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عالمی اقتصادی پالیسی کا پلیٹ فارم ہے. وہاں پر امریکہ کا نہ جانا علامتی طور پر ایک منفی اثر چھوڑے گا، لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ ایسے بین الاقوامی مواقع جو ہیں ان کو اپنے سیاسی بیانیے کو اجاگر کرنے سے دریغ نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ ایک پتہ کھیل دیا اور وہ کئی دن تک وہ اسی طرح میڈیا کی زینت بنے رہیں گے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ جی وہ پاک افغان مذاکرات جو ترکی میں ہو رہے تھے استنبول میں، وہ ختم ہو گئے تقریباً، اور اطلاعات یہ ہیں کہ مذاکرات کی میز کو طے کر دیا گیا ہے. تو گزارش آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا فیصلہ میدان میں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بیک ڈور سے ابھی بھی گفت و شنید اور مذاکرات کی بات جاری ہے. افغان وفد جو ہے وہ زبانی طور پر ہر چیز سے ایگری کر رہا ہے. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم آپ کے دعوے سنتے آئے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ حامی بھی بھری، آپ نے ہماری انٹیلیجنس رپورٹس کو بھی مستند قرار دیا، اور اس کے باوجود آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو آپ ہمیں ایک تحریری معاہدے کی شکل میں اسے مربوط کریں، اور اس کے گارنٹرز بھی ہوں گے. پاکستان نے انٹیلیجنس رپورٹس ترکی اور قطر کے ذریعے باقاعدہ ان کے ساتھ شیئر بھی کی. وہ ایک طرف تو یا تو قندھار کال ملاتے ہیں یا کابل ملاتے ہیں وفد کے اراکین، اور با اختیار نظر نہیں آتے. ان کی ڈوریاں وہاں سے کھینچی جا رہی ہیں اور وہاں بھی چین آف کمانڈ نہیں ہے. تو فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات شاید بیک ڈور سے کسی طریقے سے کنوے کیے جا رہی ہیں چیزیں، اور کسی وقت بھی ان مذاکرات پر ڈول پھر ڈال دیا جائے گا. جی، لیکن آپ اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت فی الحال شرپسند قوتیں کامیاب ہو گئیں، دوسرے لفظوں میں بھارت کامیاب ہو گیا، اس کی ڈوریاں جو ہیں اس کے ہاتھ میں جو ہیں، اور یہ کٹ پتلی کی طرح ناچتے رہے افغان طالبان. اور اس پہ بھی تو اظہار خیال فرما دیجیے. یہ تو کلیئر ہے کہ
इंडिया को एक बहुत बड़ी स्पेस मिल गई वहां पे, और उसने फौरी तौर पे अपनी हमदर्दियां स्विच कर ली, वरना वो 30 साल तक शुमाली इत्तेहाद की हिमायत करते रहे इन्हीं तालिबान के खिलाफ। अब वो पाकिस्तान दुश्मनी में इनको बतौर कठपुतली इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने श्रीलंका में तमिल टाइगर्स को किया था, जैसे नेपाल, भूटान और मॉरिशस में वो हरकतें करते रहे, जैसे वो फिजी में करते रहे। तो एक मरतबा फिर उनके हाथ में ये बटेरा आ गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज करता है और किस तरीके से मुज़ाकरात को कामयाब बनाता है। ये हमारी आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान और इसके जो सालसी हैं उनको शरपसंदों पे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है बजाय बटेरे को धमकाने की या बटेरे को खिलाने से बेहतर है? सबसे बड़ा मसला ये है कि आप किससे मुज़ाकरात करें, किससे गारंटी मांगे और कौन बाइख्तियार है। वहां एक अच्छी भली कंफ्यूजन है, कितने सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और एक का मुंह अगर शुमाल की तरफ है तो दूसरे का जनूब की तरफ है, और पहली बार वो हुकूमत चलाने जा रहे हैं। वो सिवाय गुरिल्ला वॉर के उन्हें दूसरा काम को नहीं आता। अब उनकी लैंग्वेज देखें, उनका लहजा देखें, उनकी टोन देखें जी, उनके बॉडी जेस्चर देखें, वो अभी तक तो जनाब वो बंदूक बरदार मर्सनरी बने हुए हैं। दे आर नॉट डिप्लोमेट्स, दे डोंट नो कि जी हाउ टू रन द गवर्नमेंट, दे डोंट नो हाउ टू फेस द इंटरनेशनल मीडिया। तो एक अजीबोगरीब उन्होंने रवैया रखा हुआ है जिसको हम कोई सिविलाइज नहीं कह सकते। तो डराने धमकाने की बात नहीं है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हुकूमत चलानी है तो चलाओ, वरना फिर यह है कि हमें जवाब देना, वरना फिर मैदान में आओ। जी काजी अब्दुल बासित अलवी साहब, ये तो हम खारजा पॉलिसी पे बात हो रही है, साथ दाखिली पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हुए हम आगाज़ जो है वो आपके शहर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से करते हैं कि वहाँ की सियासत जो है किस करवट बैठी है या बिठाई जा रही है, क्या हो रहा है अब तक मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर की सियासत में? जी शायद से अभी जो मामला है ना जो हैं वो वहीं पे रुके हुए हैं, क्योंकि बाल जो थी ना वो पीपल्स पार्टी की कोर्ट में है। नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट का ऐलान कर दिया था कि वो इनको वोट देंगे लेकिन वो अपोजिशन में बैठेंगे। जिस तरह फेडरल में जो सिचुएशन है वही सूरत हाल यहाँ भी बनने के लिए जो है ना तैयार थी, लेकिन फिर बीच में जो है ना आपकी तरफ से 27वीं तरमीम का मामला आ गया और वो जो है फिर खासा अहम था, और इस वजह से जो है ना फिर प्रेसिडेंट जरदारी साहब वो बैरून मुल्क के थे, वो जब आए तो अब ये जब तक के 27वीं तरमीम का मामला हल नहीं होता उसके बाद जो है ना, क्योंकि यहाँ पे उसके पीपल्स पार्टी के में 2-3 उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के लिए, तो उनमें आपस में जो है कंसेंसस नहीं हो रहा था, और फिर बाद जो है उन्होंने चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी ये आसिफ जरदारी साहब की कोर्ट में उन्होंने फेंक दी थी कि वो आएंगे और वो डिसाइड करेंगे। तो अब जो है ये 27वीं तरमीम के मामला आजकल काफी गर्म है। जो ये मामला खत्म होता है उसके बाद फिर जो अभी 3 नाम हमारे सामने आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि उन्हीं में से किसी का फैसला हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स इनके पूरे हैं, इनके पास अक्सरियत है। और बासित अलवी साहब, इतनी क्या अपना मुंतखब करदा नून लीग का या उसका पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो और वो मुस्तफ़ी ना हो, वो और दूसरा वज़ीर आज़म को आने में इतनी देर लगे, ये कैसे मुमकिन है हमारी सियासत में? देखिए मुस्तफ़ी जो है ना वो तो फिर अच्छा पैगाम नहीं जाता ना। अच्छा, मुस्तफ़ी जब इसलिए मुस्तफ़ी नहीं हुआ गया। सिर्फ मुस्तफ़ी तो देखें ना, जब तक आप अपनी अक्सरियत शो नहीं करते तो इसका मतलब है जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसके पास आराम से इस्तीफा देने से हल हो जाना था, दूसरा आता आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता, वज़ीर आज़म बन जाता। एक लिहाज से जो है ना वो बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप समझते हैं कि भेजना चाह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं आप अपनी मेजॉरिटी शो करें तो उसके बाद मैं जो है फारग हो जाता हूँ।
اور وہ مطلب ایک لحاظ سے یہ ان کا ٹھیک ہے، یہ جمہوری عمل ہی ہے، اگر ان کو جمہوری طریقے سے نکالا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اگر اسمبلی کو جو توڑ دیتے ہیں، وہ بھی آپشن جو ہے نا پھر سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ تو جمہوریت کا حصہ ہے نا کہ اگر دیکھیں اگر ان کے بیچ میں کنسنسس نہیں ہوتا تو وہ کنٹینیو کریں گے، پھر تو ظاہر ہے پھر ان کو صاحب آپ کے خوبصورت منہ سے خوبصورت بات جمہوریت کی ہوتے ہوئے بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ تو ملی بھگت ہے ساری سر. اس میں کیا جمہوریت اور کیا جمہوریت کا شوربہ، کہاں ہے ادھر جمہوریت سر؟ یہ تو ساری ملی بھگت سے ہو رہا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے. چاہے ہونی تہاڈی حکومت ہے، ہوں چلو سانو دے دیو، آگے پھر سال بعد الیکشن آ رہے ہیں، اتنے بھی مکمکا ہو جانا ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے سر؟ یہ جب تک ہمارے اندر جو ہے نا وہ شعور نہیں آئے گا اور عوام کے اندر جو ہے نا وہ اویئرنیس نہیں آئے گی، اور وہ یہ دیکھیں جو بھی لوگ آ رہے ہیں تو یہ عوام ہی ان کو لے کے آ رہی ہے نا. تو جب عوام اگر کسی کو بٹھانا چاہ رہی ہے اوپر اور پھر ہم کہیں کہ نہیں جی، پھر ہم کہیں کہ وہ جو ہے نا ماشاء اللہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور امریت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جب جمہوریت ہوگی عوام کسی کو لے کے آئے گی پھر ہم اس کو بھی نہ تسلیم کریں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا سسٹم ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں. یعنی ہمیں جمہوریت پسند ہے یا امریت پسند ہے؟ تو جمہوریت جو ہے وہ لولی لنگڑی بھی ہوگی تو وہ ایسی ہی ہوگی. جمہوریت کا نظام جو ہے نا وہ اسی طرح ہی جو آگے نظام جس کی آپ نے نشاندہی کہی ہے، 27ویں ترمیم کا جو رولا پڑا ہوا ہے اور آزاد کشمیر کے جو ہے وہ حکومت بھی رک گئی ہے نہیں بنتے بنتے. اب جو نظام اس کے تحت آ رہا ہے نا وہ بھی کوئی عوام کی مرضی سے نہیں آ رہا، وہ جن کی مرضی ہے ان کی مرضی سے آ رہا ہے، اور ایسا آ رہا ہے کہ فار ایور کے لیے آ رہا ہے. اس کے بارے میں ہم مقیم احمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں. مقیم احمد خان صاحب، 27ویں ترمیم قومی مفاد کے لبادے میں جناب ایوان پارلیمان اور ایوان بالا میں پیش کر دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا قومی مفاد اور کتنا ذاتی مفاد ہے، اور اسے پس پردہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مقیم احمد خان صاحب. آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی. آپ کی تصویر تو آ رہی ہے، آواز کہیں سے رکی ہے. جی قاضی عبد الباسط صاحب، اتنی دیر میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ آتے ہیں تو ان سے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے پیچھے کتنا قومی مفاد اور کتنا ذاتی ایجنڈا ہے؟ میرے تو حال کے مطابق نا یہ مطلب جب سے مارکہ حق ہوا ہے اس کے بعد ذاتی ایجنڈے والے معاملات جو ہے نا وہ کافی پیچھے جا چکے ہیں. اب آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ قومی مفاد سے باہر جو ہے نا آپ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں اگر 27ویں ترمیم کا عوام کو فائدہ ہوتا ہے، عوام کو مطلب اینڈ جو ہے نا وہ یوزرز تو ہیں، وہ عوام ہے نا. اگر عوام کو کسی سسٹم سے اور کسی اصلاحات سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ سسٹم اس کو ویلکم کرنا چاہیے، پوری عوام اس کو ویلکم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس جی پہ تو کوئی مسئلہ محمد نہیں. خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اور آپ جی آپ کو آواز آ رہی ہے تو میں بالکل گزارش کروں. جی آ رہی. اچھا دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو چیزیں شکوک و شبہات پیدا کر رہی تھی ان میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا، ایک وقت میں صدارت نظام کی والی بات بھی چلی، اور یہی چیز کار فرما تھی. اب حالیہ دنوں میں جو حالیہ سیٹ اپ ہے، اسٹیک ہولڈرز کی مرضی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یونین کونسل بنا دیں ایک، اور فیلڈ مارشل صاحب کو تایات عہدہ دے دیا جائے یا اعزازی عہدہ دے دیا جائے. اب عدلیہ کے بارے میں چونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی رائے تقریباً ملتی جلتی ہے، میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کا ذکر تھا، اور آرٹیکل جو ہے میرا خیال 243 سے اگر میں کریکٹ اسے کوٹ کروں تو
جس کو امینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں بھی بے شمار مقامات پر یا ممالک میں آئینی عدالتیں ہیں, پاکستان میں بھی بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں تجویز کی جا رہی ہیں کہ جی وہ چیف جسٹس کی ملازمت 3 سال ہوگی, ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی, اور پھر یہ جو فیلڈنگ لگائی جا رہی ہے کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہ کیس چل رہا ہے کہ جو دوسری عدالتوں سے ججز لائے گئے تھے ان کی سینیئرٹی کیا ہوگی, ابھی تک وہ اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ جو کہتے ہیں استری کر رہے ہیں تاکہ وہ سلوٹیں دور ہو جائیں. تو اب اس میں جج کی مرضی نہیں ہوگی کہ اس کو آپ بھاولپور سے اٹھا کے کوہاٹ بھیج دیں مثال کے طور پہ, یا نواب شاہ سے اٹھا کے پیر بدائی راولپنڈی پہنچا دیں, تو اس کی مرضی نہیں رہی. اب اس کے تحت ابھی خالی فائنل تو نہیں ہوا لیکن تقریباً باتیں یہی ہو رہی ہیں. اب اس میں آئینی عدالت جو ہے وہ ایک ایسا چارم بن جائے گا ججز کے لیے کہ جس عہدے کے لیے لوگ مر مٹیں گے, پھر باقی ججز جو ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج ارلی ہوگی, تو 2 یا 3 سال کی جو یہ گولڈ پلیٹڈ مراحت ہیں اس کے لیے کون سا جج ہے کہ جو اپنا جو ہے نا ڈیکورم بھی رکھے گا اور عدل کی روایات میں بھی پورا اترے گا. ایک بہت بڑا امتحان ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے وہ انگور دکھا دیے گچھے میں لگے ہوئے کہ جناب ایوی اویلیبل ہے, ساڑی منو گے تو انجے نہیں تو ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ جس جج کو سپریم کورٹ بھیجا جائے گا یا دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جائے وہ جانے سے انکار کر دے, اس کی بھی چھٹی. تو اب یہ تو یونین کونسل بن گئی نا یہاں بھی جمہوریت آ گئی عدالت میں. تو پھر یہ ہے کہ آرٹیکل 184 کے خاتمے کی تجویز بھی زیر غور ہے کہ جی وہ سو موٹو نہیں لے سکتی عدالت. پھر مطلب جو صوبائی خود مختاری اور دوسری چیزیں ہیں اس پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم منظور کر کے بہت بڑا ایک ٹرافی حاصل کی تھی جسے وہ ریپیٹ کرتے ہیں بار بار کہ جی وہ ہم نے تو 18ویں ترمیم لائے تھے اور اسے منظور کرانے میں ہم حق بجانب تھے وغیرہ وغیرہ. تو خان صاحب آپ کیوں نہیں کھلے الفاظ میں 2 لفظوں میں اس کا جواب دے دیتے کہ لانے والے اور آنے والوں نے قومی مفاد کے لبادے میں اپنے مفاد کا ایجنڈا منظور جو ہے وہ کروانے کے لیے پیش کر دیا, اور یہ آرام سے قبول بھی ہو جائے گا اور اس پہ اتفاق رائے بھی آنا شروع ہو گیا ہوا ہے ساروں کا. اب جب یہ اور ایک نیا نظام جس کے بارے میں صرف سوچا جا رہا تھا یا افواہیں گردش کر رہی تھیں, وہ نظام آ رہا ہے صحیح معنوں میں آئینی, اس کے جو کہا جاتا تھا کہ آئینی شکل دے دی جائے اس آئینی شکل میں لایا جا رہا ہے. آپ اس پہ ذرا اظہار خیال فرما دیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. دیکھیے راضی سارے ہیں اس میں اندر خان ہے, کچھ شکیں جو ہوتی ہیں نا وہ شور کے لیے رکھ دی جاتی ہیں, اس پہ ویسی وہ شور شرابہ مچا کے کہ جی وہ ہم نے تو یہ والی ترمیم ختم کروا دی یا یہ جو تجویز تھی یہ ہماری وجہ سے ختم ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں نا کہ 35 یا 38 ترامیم تھیں ہم نے ہونے نہیں دی پچھلی دفعہ, وہ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے. اور اصل مسئلہ وہی ہے کہ اب یہ جو ایک دلچسپ تجویز تھی, چیف صاحب سپریم اور سارے اس کے متحد اور حکم کے تابعدار ہوں گے, بس یہ آپ 2 لفظی ختم کریں, کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی ہے جی. قاضی عبدالباسط الوی صاحب اس بارے میں آپ سے یہ آخری سوال کہ جناب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کہ لانے والے اور آنے والوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ اب 27ویں اور جو اگر کچھ بچا گیا تو 28ویں 29ویں ترمیم میں مکمل ہو جائے گا, جیسے کہ فیصل واڈا صاحب پہلے ہی اس کی آگاہی دے چکے ہیں. اچھا جی, اس میں جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے میں تو اسی پہ جاؤں گا. اچھا جی, بس پردہ جو معاملات ہیں وہ تو پھر کیا سرائیں ہیں, میں تو اس معاملے پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. اور نہیں باسط الوی صاحب اب پردہ کوئی بات نہیں رہی, سارا مسودہ پیش ہو گیا ہے
اور اس میں غور سے پڑھیں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. 29ویں وہ تو ایزمپشنز ہے نا اپنی, لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ وقت کا تقاضا تھا, اور وہ ملک کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس نے بڑے فروٹفل ریزلٹس دیے. جو کلیبریشن ہے اور آئینی عدالتیں وہ بالکل ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ دن رات جو ہے نا پیشیاں بتاتے رہیں جناب سیاستدانوں کی, اور جو لوگ غریب بیچارے ہیں اور ان کے جو کرمنل کیسز ہیں اس کی طرف سے جو ہے نا بس خاموشی ہو. تو یہ بالکل ہونی چاہیے. فیلڈ مارشل کا ہے وہ انہوں نے جو مارکا سر انجام دیا ہے الحمدللہ, پاکستان کو اتنا مضبوط بنایا ہے, ان کو ہونا چاہیے. یہ سارے معاملات جو ہے میرے حساب سے تو میں نے جہاں تک دیکھا 27ویں ترمیم جو ہے وہ ٹھیک ہے, اور یہ ملک کے لیے جو ہے نا بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ. اور وہ مختلف ممالک کے ساتھ ملک کے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ملک میں مطلب ہمارے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جو ہے وہ ابھی باہر گئے بنگلہ دیش کے جو ہے نا نگران کے ساتھ, اور پھر آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ آپس میں اب ڈیفنس کے ایگریمنٹ کی طرف ہم لوگ جو جا رہے ہیں, تو ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. نظام کوئی بھی ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اسی لیے ہم فیلڈ مارشل کے ساتھ آرمی چیف کو چیف آف دی ڈیفنس کا عہدہ دے رہے ہیں نا, کہ ہر چیز وہ کریں گے, وہ جو کہیں گے وہی کچھ ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی اصل منزل کی طرف, اصل نظام کی طرف گامزن ہوگا. تو درست ہے سر, کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیے جو ہے نا اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ پاکستان میں امن ہو اور پاکستان خوشحالی کی طرف جائے. تو اس کے لیے کوئی بھی اگر سسٹم ہے, سارا آج کل میڈیا تیز ہے اور سب عوام کے اندر شعور ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی چیز جس سے ملک کا نقصان ہوگا تو عوام اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ جی کسی چیز کا رد عمل نہیں دے گی, وہ دے گی. جب تک اگر کسی چیز کا, کسی اصلاحات سے, کسی چیز سے عوام کا اور ملک کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. وکیم احمد خان صاحب, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے اگر اس کو ایک بہتر نظام مل رہا ہے, اور وہ چاہے 27ویں میں ملے, 28ویں میں, جس مرضی ترمیم کے تحت ملے, اور ان جہاں آئینی حدود رکتی تھیں, جہاں کوئی چیز آئین میں نہیں تھی اس کو آئین میں لایا جا رہا ہے, تو یہ خوش آئند ہے. اچھا, اس خوش آئندی میں ہم ادھر تو الجھے ہوئے ہیں, لیکن اس حکومت نے, آزمائی حکومت نے 35,000 ارب کا سب سے زیادہ جو قرض لیا ہوا ہے, وہ سب سے زیادہ قرض لیا, اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ سود کے ذریعے ہو رہی ہے. جو قسط ملتی ہے اس کی سود کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے, اور اب جو ہے جو ہمارا قرض ہے وہ 94 جو ہے 1000 ارب روپے کا ہو چکا ہے ہمارے ملک پہ جو قرضہ ہے. مجھے بتائیے, یہ سارے کام تو ہو رہے ہیں, یہ جو ہو رہے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں سارے کام, کہ یہ جو ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں, اور ہر حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ قرض پہ قرض لیے جا رہی ہے, وہ اور عوام جو ہے وہ اس کی 40% جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. کیا ہو رہا ہے سر؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں, یہ جو ابھی الوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ قانون بننا چاہیے, ضرورت ہے, بہتر. 18ویں ترمیم بھی اس وقت ضرورت کہا جاتا تھا. کیا 18ویں ترمیم اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ ہوئی؟ میں ایک دو مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ ابھی تک ہیلتھ اور ایجوکیشن کا نظام وہ اس طرح ڈیوائیڈ نہیں ہوا 18ویں ترمیم کی روح تھی. ابھی بھی کچھ بڑے ہسپتال فیڈرل کے انڈر ہیں, صوبوں کے حوالے نہیں کیے گئے. اسی طرح فیڈرل کے کئی تعلیمی ادارے ہیں جو صوبوں کے حوالے نہیں کیے گئے 18ویں ترمیم کے مطابق. ہائر ایجوکیشن کمیشن اسی طرح قائم دائم ہے, جبکہ 18ویں ترمیم کے مطابق تعلیم جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں, مطلب بہت بڑی پھر وہ ایک تفصیل ہو جائے گی. تو گزارش یہ ہے کہ قانون بنانا مسئلہ نہیں ہے, قانون کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کرنا اصل مسئلہ ہے. اور آپ نے قرضوں کی بات کی, یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ایک آسان حل ڈھونڈ لیا ہے ہر چیز کا, کہ
قرض لو, ویزیبل پروجیکٹس بناؤ, اگلا الیکشن جیتو اور وقت گزارو. اب یہ کوئی سسٹینیبل پالیسی بھی نہیں ہے اور یہ کوئی وائز آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ آپ قرضوں کا بوجھ اور پہاڑ کھڑے کر دیں اور بعد میں آنے والی حکومتوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے سود کا عذاب اکٹھا کر دیں. کسی بھی حکومت نے میری نظر میں دو چیزیں نہیں کی گزشتہ چند سالوں سے. ایک کہ ویسے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں یہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں, یہ ہمارے آئرن فرینڈ ہیں اور یہ ہے, ٹھیک ہیں, لیکن آپ نے بجائے قرضے لینے کے ان سے یہی درخواست کر لو کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے ہمارا صرف سود ہی معاف کر دو, ہم تمہیں اصل زر واپس لوٹا دیتے ہیں. اس پہ بھی بات نہیں کرتے, کسی نے یہ کیمپین نہیں چلائی. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا جو فورن ریمیٹنس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اوورسیز پاکستانی ہے. آپ بتائیے 132 ارب روپیہ ہمارے بینکوں پچھلے سال ان ریمیٹنس کو ٹرانسفر کرنے کی فیس میں اس کی مد میں لیا ہے اور 1 روپے کا فائدہ اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں ہے. کہ آپ بلیک منی سے پرائز بانڈ خریدنے والوں کو کروڑوں روپے کے پرائز بانڈ وہ انعام دے دیتے ہیں, وہ لیکن مجھے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں ان کو کوئی انسینٹیو حاصل نہیں ہے اور اس ریمیٹنس کے اوپر ملائی اتارنے والے وہ بینکار ہیں جو ہر حکومت کے چہیتے ہوتے ہیں. سر آپ کے منہ میں اوورسیز کمیشن کا لولی پاپ جو دے دیا ہے اس سے کروائیں نا, اس سے بات کریں کہ ہمارے یہ مسئلے حل کرائے. جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اوورسیز کی بات ہو رہی ہے نا, اوورسیز کے منہ والی لولی پاپ دے دیا آپ کو پیسے 30-32 ارب ڈالر ہر سال کا, اور اب وہ مطلب یہ ہے کہ منتیں بھی ہم کریں گے جا کے اوورسیز کمیشن کی. مطلب آپ صحافی ہیں, آپ با اختیار قسم کے ایڈیٹر ہیں, آپ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ صحافت کے شہنشاہ ہیں, آپ جیسا آدمی کوئی آواز اٹھائے, ہماری آواز کون سنتا ہے سر؟ آپ اور میں ہم دونوں ہی ایک جیسے ہیں اور ہم دونوں ہی مل کے ہر روز جو ہے آواز اٹھاتے ہیں. اب وہ بتایا نا جی کہ اس وقت کان میں صرف 27ویں ترمیم ہے, نظام بدلنا ہے, ایک نیا منصوبہ ہے, وہاں میری اور آپ کی صدائیں کہاں گونجتی ہیں, زنجیر عدل کہاں اس کی آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار میں گونجتی ہے. یہاں تو سر سارے جو ہیں ان کے کان بند کر دیے گئے ہیں اور آنکھوں کے سامنے صرف اس وقت 27ویں ترمیم کا ایجنڈا ہے جسے منظور کرنا ہے. وہاں کسی کی سنوائی سر نہیں ہو رہی, لیکن قاضی عبدالباسط الوی صاحب کی سنوائی شاید ہو رہی ہے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں قاضی عبدالباسط الوی صاحب, آپ کی تو ماشاءاللہ روز کالمز آتے ہیں, آپ اسی طرح میڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں, آپ کی کیا وہاں مظفر آباد سے سنوائی ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظام آ رہا ہے اور یہ جس میں خود انحصاری نہیں ہے, قرضوں کا بوجھ ہے سر پہ, اور ہم اس کو نہیں کروا رہے, ہم آئینی ترمیم اصلاحاتی ایجنڈا ہے اور اپنے مفاد کے ایجنڈے پہ گامزن ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نظام میں تبدیلی آئے گی, عوام کی زندگی میں آخری سوال تبدیلی آ پائے گی اور بہتری ہو پائے گی؟ جو کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق تو میرے خیال کے مطابق جو ہے میرا یقین ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سعودیہ کے ساتھ بھی معاملات ہیں, اقتصادی معاہدے کی طرف بات جا رہی ہے, قطر کے ساتھ معاملات ہیں. یہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا کہ جن جن ممالک کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس ہوئے تو ان کو ہمارے جو ہے نا جو قرضے وغیرہ ہیں وہ معاف کرانے کے بارے میں, ان کو ریلیز کیجول کرانے کے بارے میں ان کو ہماری سپورٹ کرنی چاہیے. اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان بہتری کی طرف جائے. اب دیکھیں اب سعودیہ جو ہے اگر اس کے دفاع میں آپ شریک ہیں تو اس کے آپ کو فائدہ ملے گا. کچھ باتیں جو ہمیں پتہ ہیں, کچھ باتیں ہمیں نہیں پتہ اور پتہ ہونی بھی نہیں چاہیے, کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میرے جو ہے نا جہاں تک میرا یقین ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحالی کے زینے کراس کرے گا انشاءاللہ, اور یہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جی مکی محمد خان, آخری سوال, جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اب آنے والے وقت میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بدولت جو ہے وہ جہاں دفاعی معاہدے ہوئے ہیں, مزید آگے ایک جو ہے بلاک بن رہا ہے ہمارا
بنگلہ دیش ترکی کے حوالے سے، اور اسی طرح معاشی جو ہے اگلا جو ایجنڈا ہے ان کا وہ معاشی معاہدوں کا ہے، تو وہ بھی پس پردہ ہو رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ایک قرض دار ملک سے ایک دوسروں پہ انحصار والے ملک کی بجائے ہم خود انحصار ملک کے طور پر آنے والے کچھ عرصے میں ہم دکھائی دیں گے۔ آپ پر امید ہیں اسی طرح قاضی عبدالباسط الوی کی طرح کہ پاکستان کے دل بدلنے والے ہیں، عوام کی زندگی میں انقلاب آنے والا ہے، اور تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ اس 27ویں ترمیم کے بعد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیے 27ویں ترمیم کا معاشی خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی فائنانس بل ہے، اور نہ ہی یہ کوئی فورن انویسٹر کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوئی مل رہی ہے سر، اتھارٹی مل رہی ہے، عہدے مل رہے ہیں، آئینی کردار مل رہا ہے، سو اس سے تو مضبوطی اور فیصلہ سازی میں آسانی ہو جائے گی۔ ہاں بالکل ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ انویسٹر کے لیے وہ حالات بھی پیدا کیے جائیں جس کی بنا پہ وہ ساری دنیا کے 250 ملک چھوڑ کے ہمارے ملک میں تشریف لائیں گے، کہ پہلے بارڈر سیکیور ہوں، انٹرنل پیس ہو، پانی، بجلی، گیس، فون اور انفراسٹرکچر دستیاب ہو، اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ واضح ہو، اور ون ونڈو آپریشن ہو، تو پھر تو ہم اس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ جی بہت شکریہ مقیم احمد خان صاحب اور قاضی عبدالباسط تلوی صاحب، آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ دونوں مہمان گرامی نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو بھی ایجنڈا ہم لے کے ملکی مفاد، قومی مفاد میں آ رہے ہیں، وہ لانے کا فائدہ تبھی ہوگا جبکہ اس پر مکمل طور پہ عمل درآمد ہوگا، اس پہ عمل درآمد ہوگا تو ہی جو ہے ہمیں اس کے اثرات جو ہیں نہ صرف پاکستان کی معیشت پر بلکہ عوام کی زندگی پر بھی ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر ہم نے صرف اصلاحاتی ایجنڈا لانا ہے اور اس میں سے اپنے مفاد کی جو چیزیں ہیں یا وہ ملائی جو ہے اوپر سے اتار لینی ہے اور باقی کو اسی طرح چھوڑ دینا ہے، تو پھر نہ ملک میں کوئی جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی آئے گی، نہ ہی عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائی جا سکے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے